غزہ میں صہیونی فوج کو عبرت کا نشان بنا دیں گے ترجمان القسام بریگیڈ۔ فلسطینی عوام شمالی غزہ سے نکل جاؤ۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین اسرائیلی فوج پر حملے جاری رکھیں گے اور غزہ میں صہیونی فوج کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ابو عبیدہ نے کہا کہ دشمن کی صفوں میں گھس کر اسے نقصان پہنچایا۔ جھڑپوں کے دوران متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطینی عوام کو پھر دھمکی دی ہے کہ غزہ سے نکل جاؤ، حماس کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ پر حملے نہیں رکیں گے، ہم مزید آگے بڑھیں گے اور یہ جنگ جیتیں گے۔ ادھر محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں، حزب اللہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہے، جبکہ امریکہ کو لبنان سے اسرائیلی افواج پر حملوں پر تشویش ہے۔ جان کربی نے کہا کہ غزہ میں امریکی شہریوں کی اکثریت رفح کراسنگ کے قریب ہے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہندوستان غیر قانونی اسلحے کا گڑھ بن گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں 2 لاکھ سے زائد غیر قانونی اسلحہ موجود ہیں، جس میں اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ہریانہ اور راجستھان غیر قانونی اسلحہ بنانے میں سر فہرست ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف بہار میں غیر قانونی اسلحہ بنانے کی 91 فیکٹریاں موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ ناگا مٹھو کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اسلحے کے بڑھتے استعمال کی وجہ ہندوستان میں بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسندی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی راج کے دوران صرف اتر پردیش میں غیر قانونی اسلحے کا استعمال 3 گنا بڑھ گیا۔ مودی سرکار کے آنے کے بعد سے اتر پردیش میں غیر قانونی اسلحے کی تعداد 13,000 سے 30,000 سے بھی زائد ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق 2022 میں صرف ہریانہ میں 34,000 سے زائد غیر قانونی اسلحے کے مقدمات درج ہیں۔ پچھلے 5 سال میں پولیس نے ہریانہ سے 13,000 سے زائد غیر قانونی پستول برآمد کیے۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں میں سے زیادہ تر کا تعلق بجرنگ دال، وشوا ہندو پرشاد، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ سے ہے۔ چین نے نومبر کے لیے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ اس مدت کے دوران اسرائیل فلسطین تنازع کا تصفیہ چین اور پوری سلامتی کونسل کی اولین ترجیح ہوگا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ میں چین کے سفیر ژانگ جنگ نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ہماری صدارت کی مدت کے دوران پوری سلامتی کونسل کی اولین ترجیح غزہ کے تنازع کو حل کرنا ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق چین کے سفیر ژانگ جنگ نے کہا کہ یہ مسئلہ گزشتہ چند ہفتوں سے کونسل کی توجہ کا مرکز ہے اور بحیثیت صدر کونسل کے دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ چینی صدارت کی توجہ کا مرکز بھی رہے۔ چینی سفارتکار نے کہا کہ افغانستان، بوسنیا اور ہرزیگوینہ، لیبیا اور صومالیہ پر پابندیوں میں توسیع کا معاملہ بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ ژانگ جن نے کہا کہ ہم یوکرین کی صورتحال پر بھی توجہ دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کام کو نہ صرف پہلے سے طے شدہ نظام الاوقات کی بنیاد پر کرے گا بلکہ بین الاقوامی صورتحال کو بھی مد نظر رکھے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے صدر مملکت سے ملاقات کے اعلامیے کے مطابق عام انتخابات کی پولنگ کے لیے 8 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آئندہ عام انتخابات کی تاریخ پر تبادلہ خیال کیا گیا اور صدر کو حلقہ بندیوں اور انتخابات کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں تفصیلی بحث کے بعد متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔